بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا آسان اردو ترجمہ کے سلسلے میں آج آپ آیت نمبر 61 سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم، یعنی قرآن شریف کا پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ، تفسیر، مختصر تفسیر اور اس آیت کو آپ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے آیت میں یعنی آیت نمبر 60 میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب دریا کے پار پہنچے اور وہ ایک میدان تھا، وہاں پینے کے لیے اور دیگر استعمال کے لیے پانی نہیں تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ ظاہر فرمایا کہ آپ نے عصا کو اللہ کے حکم سے پتھر پہ مارا اور وہاں 12 چشمے جاری ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالی کے رزق سے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کیونکہ جب انسان کو سکون و عافیت کے ساتھ کھانے پینے کے لیے ملنے لگتا ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پہ وہ فساد پھیلانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ آج بنی اسرائیل ہی کے واقعہ میں آگے آیت نمبر 61 میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ پہلے اتنا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے بقیہ آیت کو پڑھا جائے گا۔ وَإِذْ، اور اذ کے معنی جب، واو کے معنی اور، اذ کے معنی جب۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یعنی کہ اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہ صبر کریں گے، لن نصبر، ہرگز نہ صبر کریں گے، علی کے معنی پر، طعام کہتے کھانا کو، واحد ایک، طعام واحد ایک کھانا، علی طعام واحد ایک کھانے پر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ صبر کریں گے ایک کھانے پر، اور وہ ایک کھانا کیا تھا جو آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے، من سلوہ۔ من سلوہ اللہ کی طرف سے بغیر کسی
محنت کے بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے دیا جا رہا تھا۔ تو وہ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر دی کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا، فَادْعُ، دعا کریں، یعنی کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، فَادْعُ لَنَا، دعا کریں ہمارے لیے، کس سے؟ ربک، ربک، اپنا رب، آپ کے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تنبتو کے معنی اگاتی ہے، کون اگاتی ہے؟ الارض، زمین۔ اب زمین کیا اگاتی ہے؟ اس کو آگے اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ انہوں نے زمین میں سے تو بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالی اگاتا ہے، اور زمین بہت سی چیزیں اگاتی ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے ان میں سے کیا کیا چیزوں کی فرمائش کی حضرت موسیٰ سے؟ کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ جو کچھ زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے، من کے معنی سے، بقلیہا، بقل، بقال، آپ نے سنا ہوگا بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو، بقال، بقل ترکاری، بقلیہا، اس سے یعنی زمین سے ترکاری، واو کے معنی اور، قثائہا، اور اس سے ککڑی، ککڑی کھاتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں تو اس کی ڈیمانڈ کی انہوں نے، وفومہا، واو کے معنی اور، فوم گندم یعنی گیہوں، وفومہا، اور گیہوں، وعدسیہا، وعدسیہا، اور مسور، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ تو گوشت کھاتے کھاتے اکتا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کیجئے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اگائے نکالے ترکاریاں، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز، یہ اتنی چیز۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے، ابھی آپ پڑھیں گے، پہلے اس کا پورا ترجمہ پھر سے سماعت فرما لیں۔ اور جب تم نے کہا، یعنی کہ اے بنی اسرائیل، پیچھے سے یا بنی اسرائیل سے یہ بات شروع ہے کہ اے بنی اسرائیل، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ تو ان سب چیزوں کے بعد اب آگے دیکھیے، کچھ تو یہاں پہ ہے، باقی اگلے صفحے پہ ابھی پڑھیں گے۔ قال اتستبدلون الذی اگلے صفحے پہ، قال اتستبدلون، قال اس نے کہا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے پیچھے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قال اس نے کہا، اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اس کی ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا. تو الذی جو کہ، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی جو کہ، ہوا ادنا وہ ادنا، بالذی اس سے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے. یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے من و سلوہ کھلایا جا رہا تھا وہ بہتر ہے، ظاہر سی بات ہے. اور یہ جو تم لوگ مانگ رہے ہو ترکاریاں، ککڑی، پیاز، مسور، گندم، تو یہ تو ادنا چیز ہے اس کے مقابلے میں. تو کیا تم بہتر کے بدلے میں، اعلیٰ کے بدلے میں ادنا چیز کی دعا کے لیے کہہ رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے. آگے اب فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے، تم جو کچھ مانگ رہے ہو تم کو یہ سب چیزیں دی جائیں گی، لیکن اس کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اہبطوا تم اترو، مصرن، مصر کہتے ہیں شہر کو، مصر شہر، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو. پورا ترجمہ یہ ہوا، تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو. یعنی کہ ابھی تو وہ دریائے نیل سے آگے پار کر کے ایک میدان میں سب ٹھہرے ہوئے، وہاں پہ قیام ہے، اور وہاں پہ 12 چشمے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جاری فرما دیے. وہاں سب پی رہے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، دوسری ضروریات پوری کر رہے ہیں. اور پھر کھانے کا وقت ہوتا تھا، من و سلوہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کر دیا جاتا تھا. لیکن اب یہ کھاتے کھاتے سب اکتا گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے. تو ان سے کہا گیا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اعلیٰ چیز کو ادنا کے مقابلے میں؟ تو اگر یہی چاہتے ہو تو پھر کہا گیا کہ تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو. ما سألتم، سألتم جو تم مانگتے ہو. مانگنے والے کو اس لیے سائل کہا جاتا ہے، سائل مانگنے والا. پھر آگے فرمایا گیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وَضُرِبَتْ، واو کے معنی اور، ضُرِبَتْ ڈال دی گئی، اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت. ذلت بہت ہی بری چیز ہے. ذلت، آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے. پوری کی پوری قوم جو اس پہ نافرمان تھے ان کے اوپر اللہ فرما رہا ہے ذلت اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ڈال دی. والمسکنت، اور محتاجی. ایک شخص اگر مالدار ہے، پیسے والا ہے، اگر وہ ذلیل ہوتا ہے پھر بھی بہت سے لوگ اس کو سلام کرنے والے تو مل جاتے ہیں اس کی دولت کی وجہ سے. ذلیل ہے، ذلیل ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت سے اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں. لیکن ایک محتاج، ایک غریب شخص، اور وہ ذلیل ہو جائے تو پھر اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ قرآن میں اللہ نے دیکھیے دو الفاظ کو یکے بعد دیگرے لا کر کے یہ بتایا کہ بھئی ذلت بھی بہت سی وقت اگر پیسے وغیرہ ہے تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ذلت کے ساتھ اگر محتاجی ہو، مسکنت ہو، تو پھر اس کو کوئی پاس آنے نہیں دیتا، اس کو سبھی دھتکارتے ہیں. الذلت والمسکنت، ذلت اور محتاجی دونوں چیز ان پر ڈال دی گئی. وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ. من کے معنی سے، اللہ کے معنی اللہ، من اللہ
اللہ سے، یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ۔ تو ایک تو ذلت ہو گئی، اس کے بعد مسکنت ہو گئی، محتاجی ہو گئی، اور اس کے اوپر سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو پھر ایسا شخص یہ تو دنیا ہی کے اندر اس کے لیے جہنم ہو جائے گا، دنیا ہی اس کے لیے جہنم بن جائے گی، کہ ذلت ہو، محتاجی ہو، اور پھر اللہ کا غضب ہو ساتھ میں، تو پھر وہ دنیا ہی میں وہ جہنم کا مزہ چکھ رہا ہوگا۔ تو پوری آیت اس کا ترجمہ یہ ہوا، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اب آگے اس کی وجہ خود بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ان کے اوپر کیوں ہوا، کیوں ان کے اوپر ذلت اور محتاجی اور اللہ کا غضب ان کے اوپر ڈالا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر۔ اس کی وجہ آگے صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی خود بتا رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ آیت نمبر 61 یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، یہیں تک سبق پڑھایا جائے گا۔ تو ذلت کی وجہ کیا ہے، اللہ کی غضب کیوں ان کے اوپر نازل ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ کانو، وہ تھے، یکفرون، انکار کرتے تھے، وہ انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ، بِآیات، آیتوں کا، اللہ یعنی اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، ذالک، یہ، بما، اس لیے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے حد سے بڑھے۔ تو یہ ذلت اس وجہ سے ہوئی کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی کا نزول ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں جو حکم دیا جاتا اس کا وہ انکار کرتے، اس کو نہیں مانتے، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے، یعنی بہت زیادہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے، نبیوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا اور ناحق اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور اپنا غضب نازل فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔